ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا और इंसान कहता है जब मैं मर जाऊंगा तो क्या वाकई में जिंदा करके निकाला जाऊंगा। आज ये डाउट्स हमारी यूथ में भी है, हमारे बच्चों में भी है। क्या जवाब है इसका? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हमने इससे पहले भी उसे पैदा किया, हालांकि वो कोई चीज न था। अगर कोई पहली दफा पैदा हो सकता है तो दूसरी बार क्यों नहीं पैदा हो सकता। बस आपके रब की कसम, बेशक हम इन्हें और शयातीन को इकट्ठा करेंगे, यानी ऐसी बातें करने वालों को शैतानों के साथ जमा करेंगे, फिर हम जरूर उन्हें जहन्नम के घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर करेंगे। क्योंकि दुनिया में शयातीन ने उनको ऐसी बातें सुझाई और उन्होंने उनकी बात मान ली, लिहाजा आखिरत में वो उन्हीं के साथ होंगे। और यहाँ जो मंजर खींचा जा रहा है उससे पता चलता है कि इंतहाई जलीलो ख्वार किए जाएंगे और फिर खौफ ज़दा होंगे, जिसकी वजह से घुटनों के बल गिरे हुए होंगे ये मुजरिम। फिर हम हर गिरोह में से उसको जरूर खींच निकालेंगे जो इनमें से रहमान के मुकाबले पर सरकशी में ज्यादा सख्त था। यानी हर कौम के अंदर, खानदान के अंदर या ग्रोह के अंदर कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है कि जो बिगाड़ में बहुत आगे निकल जाता है। तो बाकी अगर नेक भी होंगे या वो बच भी जाएंगे तो ऐसे मुजरिमों को हम अलग निकालेंगे। और खास तौर पर ऐसे लोग जो लीडरशिप के रोल पर होते हैं और सरकशी दिखाते हैं।
اور پھر ہم ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے. پھر ہم ان کو خوب جانتے ہیں جو اس جہنم میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہونے والا ہے. یہ آپ کے رب کے ذمہ ایک حتمی فیصلہ ہے، یعنی ہر شخص کو ضرور ایک دفعہ جہنم کے کنارے پر لا کھڑا کیا جائے گا، یعنی انسان اس کو دیکھے گا. اور خصوصاً جب جنت کی طرف بھی جنت والے جا رہے ہوں گے تو جہنم کے اوپر سے گزر کے جائیں گے پل صراط پر، اور جب انبیاء بھی وہاں سے گزریں گے تو سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم سلم. کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور کوئی بات نہیں کر سکے گا. اور پل صراط پر کانٹوں کی شکل میں آنکڑے ہوں گے جو لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کو کھینچ لیں گے اور جہنم میں لے جائیں گے. لوگ اپنے اعمال کے مطابق رفتار سے، یعنی جیسے ان کے عمل ہوں گے اسی رفتار سے وہ اس پل کو پار کریں گے. کچھ لوگ تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، کچھ پیدل، کچھ گھسٹتے ہوئے. اور جتنا زیادہ دیر وہاں کوئی رکے گا آگ کا عذاب اتنا ہی زیادہ ہوگا. یعنی وہاں انسان کیا چاہے گا کہ وہاں سے نکل بھاگے. تو بہرحال جب اس پل سے گزرنا ہی ہے، اور اتنی شدت کے ساتھ یہ بات کی کہ تم میں سے ہر ایک کو، کوئی ایسا بچے گا ہی نہیں، سب کو ہی گزرنا ہے وہاں، تو پھر انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کی تیاری کر لینی چاہیے، وہ زیادہ راہ ساتھ لے لینا چاہیے کہ جس سے وہاں سے گزرنا آسان ہو جائے. سلف صالحین یہ آیت یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ کیا دن ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیسا وقت ہوگا کہ جب ہمیں وہاں سے گزرنا ہوگا. عبداللہ بن رواحہ اپنے سر کو اپنی اہلیہ کی گود میں رکھے ہوئے تھے، اچانک رونے لگے. ان کی وائف بھی رونے لگی. انہوں نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا اس لیے میں بھی رونے لگی. تو انہوں نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا تھا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو میں نہیں جانتا کہ میں اسے نجات پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. ابو میسرہ جب اپنے بستر پر لیٹنے لگتے تو کہتے کاش میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا. پھر روتے. کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم سب جہنم پر وارد ہوں گے، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہاں سے ہم بچ کے نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے. تو ہماری اپنی ذاتی تربیت میں بھی اور بچوں کی تربیت میں بھی آخرت کی یاد اور آخرت کی تفصیلات کا پوری طرح ان کو علم ہونا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. ہم کہتے نہیں بچے ہیں، ان کے سامنے موت کی بات نہ کرو، ان کو میت نہ دکھاؤ، ان کو بتاؤ ہی نہیں کہ ان کے فادر فوت ہو چکے ہیں. ٹوٹل غافل جاہل رکھنا چاہتے ہیں ہم ان کو حقائق سے، جس کے نتیجے میں پھر غفلت بڑھ جاتی ہے آگے جا کر. لیکن جب انسان ایسی چیزیں زندگی میں دیکھتا رہتا ہے تو انسان بن کے رہتا ہے اور اپنی موت بھی یاد رہتی ہے. تو بہرحال تربیت کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا، اللہ کی معرفت دینا کائنات کی نشانیوں کے ذریعے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان واقعات انبیاء اور صحابہ کرام کے سنائے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آخرت کا وہ نقشہ پوری تفصیل کے ساتھ، اگر آپ چاہیں تو یہاں کی یہ پکچر لے جائیں جس میں یہ سارے سٹیپس آپ کو بتائے گئے ہیں، پوری جرنی یہاں پر ایک نقشے میں کھینچ دی گئی ہے. اور اس کے آگے پھر مزید ڈیٹیلز بھی ہیں، اور ان سب ڈیٹیلز کو ہمارے ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے. ہم ان کو اس زندگی کے لیے تو تیار کر رہے ہیں کہ یہاں وہ سکسیسفل ہو، تو انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی اگلی زندگی میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور قیامت کے دن کس کس جگہ سے وہ گزریں گے. اب بچے گا کون؟ پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہم ان کو نجات دیں گے، جو یہاں بچ کے رہیں گے وہ وہاں بھی بچ جائیں گے، اور ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے. متقی لوگوں کو اللہ جہنم سے بچا لے گا. یعنی تقوی ہی وہ چیز ہے کہ جو اس مصیبت میں نجات کا ذریعہ بنے. تقوی دنیا کے غموں سے بھی نجات کا ذریعہ ہے، تقوی رزق میں اضافے کا بھی ذریعہ ہے، اور تقوی آخرت کی مصیبت سے بھی بچنے کا ذریعہ ہے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں میں کون مقام میں بہتر اور مجلس میں خوب تر ہے. یعنی جب حق کا مقابلہ نہیں کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپوننٹس تھے اور جواب نہیں دے سکے تھے کسی دلیل سے، تو پھر اپنے آپ کو کیا تسلی دے دی کہ ہماری فائنینشیل پوزیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے بہتر ہے، لہٰذا ہم بھی بہتر ہیں. یعنی یہ مال بھی فتنہ ہے نا. انسان مالدار ہونے کی صورت میں کہتے ہیں اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ سب کچھ ہمارے پاس کیوں ہوتا، لہٰذا اگر یہاں ہے تو وہاں بھی مل جائے گا. اور ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہم نے ہلاک کر دی، وہ ساز و سامان اور نمود و نمائش میں کہیں بہتر تھیں. یعنی اہل مکہ تم سے کہیں بہتر تھی پچھلی قومیں جن کو ان کے مال و متاع نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کے ساتھ ہی ڈوبے. یعنی وہ خوبصورتی میں بھی اور مال و دولت میں بھی زیادہ خوشحال اور کثرت رکھتے تھے. تو اللہ کے نزدیک کسی کا مالدار ہونا، کسی کا خوبصورت ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس کی اپنی دی ہوئی ہیں. لہذا ان پر کبھی بھی کسی کو غرور نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے میں اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوں.
کہہ دیجئے جو کوئی گمراہی میں پڑا ہو تو رحمان اسے خوب ڈھیل دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ اسے دیکھ لیں گے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں، خواہ عذاب ہو اور خواہ قیامت، تو یہ جان لیں گے کہ کون ہے جو مقام میں بدتر اور لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے۔ یعنی دنیا کے ساز و سامان میں دل لگانے والوں کو اللہ بس مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ گمراہ ہونے والے کو فوراً نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے، اور پھر پلٹ جائیں تو ٹھیک، ورنہ پھر عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی، اللہ ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ ہدایت کے راستے پہ چلتے رہیں، اسے چھوڑیں نہیں، تو آپ کی ہدایت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہدایت کا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کون سی روڈ ہے؟ وہ کون سا ہائی وے ہے؟ قرآن کا راستہ ہے۔ یعنی اگر آپ کا کنیکشن ہے اس سے، سیکھتے رہتے ہیں، ایسی مجالس میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہدایت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام میں بہت بہتر ہیں۔ وہ کون سی نیکیاں ہیں جو باقی رہیں گی؟ یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو اللہ کی خاطر کیے جائیں۔ یعنی مطلب یہ ہے یہاں باقی رہنے کی کیوں بات کی گئی کہ دنیا کی رونقیں، دنیا کا مال، عزت، اسٹیٹس، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جو چیز باقی رہے گی اور ساتھ جائے گی وہ تمہارے نیک اعمال ہیں۔ لہٰذا انسان کو عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے وقت، اپرچونٹیز، مواقع اور حال کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے موجودہ وقت سے جو اس وقت ہمیں ملا ہے، جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان سے پورا فائدہ اٹھایا جائے اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا میں ضرور ہی آخرت میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے جائیں گے، اور جو یہ کہہ رہا ہے ہم ہی اس کے وارث ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلا بول دے نا، کلا، ہرگز نہیں، تو ساری دنیا بھی مل کر اس کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ کی بات نہیں بدلی جاتی، یعنی اس کی باتیں بالکل بیکار ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ آج بھی ایسی باتیں کرنے والے لوگ موجود ہیں کہ جو اپنے مال و دولت کا بڑا زوم رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو سارے دعوے بھول جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت بھی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، یہ دشمن جو بنے ہوئے آج آپ کے، انہی کے گھر سے اہل ایمان بھی نکلیں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا، کیونکہ تعویل خاص بھی ہے اس کی، جس شخص نے کہا تھا اس کے بیٹے عمرو بن العاص تھے، اور پھر ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو بن العاص تھے، تو دنیا میں ہی ان کی جڑ کٹ گئی، جو وہ دعوے کرتے تھے وہ ختم ہو گئے، اور ان کی اولادیں بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئی اور آگے بھی ساتھ چھوڑ دیں گی۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب ہوں۔ معبودوں سے ہمیں ہمیشہ بت نظر آنے لگتے ہیں نا، لیکن بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جسے اللہ کے سوا پوجا جائے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ہماری زندگی میں اہم ہو جائے، اور اس لیے انسان اس کو پرسو کر رہا ہو کہ وہ عزت کا سبب ہو، ایسا نہیں ہونے والا، ہرگز نہیں۔ وہ جلد ہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، یعنی جو باطل معبود ہیں کسی بھی قسم کے، نوعیت کے، وہ عزت کا سبب بننے کی بجائے پکڑ کا سبب بنیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل
من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے، وہ انہیں خوب خوب اکساتے ہیں۔ عزا کسی چیز کو سخت حرکت دینا، انسٹیگیٹ کرنا، یعنی کافروں پر شیاطین مسلط ہوتے ہیں جو انہیں آگ کی طرف ہانکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ خواہشات کی طرف تیزی سے اکسا کر۔ جو اللہ کے راستے سے نکل جاتا ہے پھر شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کو راستہ بدلنے نہیں دیتے۔ تو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کیجیے، بے شک ہم ان کے لیے اچھی طرح دن گن رہے ہیں، بس ان کا ٹائم پورا ہونے کی دیر ہے، پھر ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی سانسیں گن رہا ہے۔ جس دن ہم متقی لوگوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف اکٹھا کریں گے، یعنی جنت میں جانے والوں سے اس طرح ٹریٹمنٹ ہوگی جیسے وہ مہمان ہوں، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے جائے جائیں گے۔ دنیا میں اللہ نے انہیں تقویٰ کے ذریعے عزت بخشی اور آخرت میں اپنی بارگاہ میں بغیر کسی مشقت کے حاضر ہونے کا شرف دیا۔ اور مجرموں کو ہم سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، ذلت اور رسوائی کے ساتھ سب سے بدترین قید خانے کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ وہ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ رحمان کا عہد کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ جو شفاعت کا حقدار ہوگا۔ اور شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ جس نے کلمہ شہادت پڑھ رکھا ہوگا دل سے، نماز کی ادائیگی کرنے والا۔ اور وہ لوگ بھی تبھی سفارش کریں گے ان کی جن کو اللہ شفاعت کا حق دے گا جب رحمان اجازت دے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، یقیناً تم ایک بہت بھاری چیز یعنی بہتان بنا لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا۔ شرک اتنی بدترین چیز ہے کہ اس کی شدت اور ہولناکی سے جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق لرز اٹھتی ہے، اور اس طرح لرزتی ہے کہ گویا کہ پھٹ پڑے گی۔ یعنی اللہ کے حق میں حق تلفی کرنے سے ساری کائنات کے اندر ایسی تکلیف پیدا ہوتی ہے، تو مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، جب کوئی شرک کرے، جب کوئی کفر کرے، جب کوئی کفریہ بات کرے، تو پھر ہمارے دلوں پہ کچھ بھی نہیں گزرنا چاہیے۔ وہ کیسا ایمان ہے پھر؟ حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ رحمان کے پاس بندہ بن کر آنے والا ہے۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں ان کو ہم اس دن مبارکباد اور گفٹ اور گریٹنگز پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کس چیز کی؟ سوچے ذرا۔ یقیناً اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور خوب خوب شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے پاس اکیلا ہی آنے والا ہے۔ جب اکیلے جانا ہے نا، سفر اکیلا ہے، تو پھر ہر چیز ساتھ ہونی چاہیے۔ جب آپ ایک گروپ میں جاتے ہیں نا تو کچھ چیزیں آپ رکھ لیتے، کچھ وہ دوسرا کہتا ہے آپ فکر نہیں کرو میں نے رکھ لیا، میں نے سنیکس رکھ لیے ہیں، تم بس پانی لے آنا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب آپ اکیلے ہی اکیلے اور سفر بہت ہی طویل ہو، بہت لمبا سفر ہے آخرت کا، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ عمل کا توشہ اور پورا جتنا ضرورت ہے وہ سب ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان ملاقات کا ایک وقت مقرر ہے جس پر ہم سب کو پہنچنا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے ضرور دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پھر آپ کو سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی حرکتیں کر کے ہارٹس ارن کرنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے فالوئنگ بڑھانے کی ضرورت نہیں کہ دنیا کے 4 پیسے کما سکیں اس ذریعے سے جو پتہ نہیں حلال ہے یا حرام۔ تو اس کی بجائے توجہ کس پہ ہونی چاہیے؟ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کی محبت بھی ملے تو نیک عمل کریں اور جینوئنلی کریں۔ نیک عمل ہوتا ہی وہ جو اللہ کے لیے کیا جائے،
صرف ظاہری چیزیں نیک عمل نہیں ہوتی، چاہے وہ نیکی نظر آ رہی ہو. کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ بڑا نیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہو. تو ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. اسی طرح باقی بھی نیکی کے کام ہیں. کوئی بڑی بڑی رقم صدقے میں دے رہا ہے، کچھ اور بڑے کارنامے کر رہا ہے، لیکن نیت درست نہیں، تو وہ عمل نیک ہی نہیں. تو جب آپ خالصتاً نیک عمل کریں گے تو وہ جو اندر چھپی ہوئی آپ کی نیت اچھی ہے نا، تو دل میں محبت بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ نیکی کی جو تاثیر اور قوت ہے نا، وہ اخلاص کی، وہ دوسرے کے دل تک پہنچ جائے گی، اور وہاں سے آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے جبریل بھی کرتے ہیں، اور جن سے جبریل کرتے ہیں ان سے ملائکہ بھی کرتے ہیں، اور جن سے ملائکہ کرتے ہیں پھر وہ زمین پر بھی اتاری جاتی ہے. تو ایمان اور عمل صالح کرنے والے زمین اور آسمان میں محبوب بن جاتے ہیں. تو یہ عمل صالح کے فوائد ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بڑے فائدے ہیں، جیسے موت کے وقت فرشتے جنت میں داخلے کی بشارت دیتے ہیں، رنج و غم سے نجات کی بشارت سناتے ہیں، قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے، مال اور اہل و عیال کی حفاظت ہوتی ہے، مصائب اور مشکلات سے نجات ملتی ہے، اور بھی بے شمار فائدے. اور جب بندہ ایک ٹرسٹ گین کر لیتا ہے لوگوں کے اندر تو اس کے لیے زندگی کی راہیں آسان ہو جاتی، اس کی سفارش مانی جاتی ہے. اس کو کوئی قرضہ چاہیے کوئی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، کوئی مدد چاہیے اس کے لیے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور جب آپ اندر سے خائن ہوتے ہیں، آپ کی نیت اچھی نہیں ہوتی، تو چاہے وہ چھپی ہوئی ہے لیکن وہ دوسروں تک پہنچ جاتی، اور وہ آپ کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے ہی نہیں. تو اس لیے ظاہر سے زیادہ ہمیں اپنے دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بظاہر تو ہم اچھے کر ہی رہے ہیں، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ کیا واقعی اللہ کی رضا کے لیے ہر اچھا کام کر رہے ہیں؟ یہ کوئی اور مقصد ہے؟ اور یہ محبت زندگی کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اب مثال کے طور پر امام بخاری ہیں، ان کے کتنے بچے تھے؟ کوئی بچہ نہیں تھا. آج ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، بے شمار لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اور اگر آپ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں، تو اس پر غرور کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ دراصل اللہ ہی کی توفیق سے نیک عمل کیے، اور ان نیک عمل کے نتیجے میں یہ محبت حاصل ہوئی. بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دیں. اور ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں، یا آپ ان کی کوئی بھنک پاتے ہیں؟ استاذہ، جب آپ نے بچوں کی بات کی کہ بچوں کو آخرت کا بتائیں نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم بچوں کو آخرت کا بتاتے ہیں تو somehow میں دیکھتی ہوں کہ مدرس آج کل اتنی مضبوط دل کی نہیں ہے، اور وہ پھر کمپلین کرتی ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو ڈرا دیا ہے، یا پھر پریشان ہو جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ماؤں کا بھی ایک رول ہے کہ وہ اب بہادر اور دلیر بچے بڑے کریں. جزاک اللہ خیر. یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بزدل نہیں بنانا چاہیے بلکہ بہادر بنانا چاہیے، اور اس کے لیے خود پہلے بہادر بنے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یہ ہر نماز کے بعد دعا پڑھیں. اگر ہر نماز کے بعد نہیں تو کم از کم دن میں ایک آدھ دفعہ ضرور اس کو پڑھیں، کیونکہ بزدلی خوف پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، اور اس خوف کی وجہ سے پھر انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا.